رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 250 برسوں میں مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کی فکری قیادت مغرب کی نفرت یا مرعوبیت کے تحت سوچتی رہی۔ ان کا اپنا کوئی نقطہ نظر، زاویہ نگاہ نہیں رہا۔ مسلم تہذیب 1000 برس تک دنیا پر اس طرح حکومت کرتی رہی کہ افریقہ سے لے کر وسطی ایشیا اور یورپ تک اور جنوب مشرقی ایشیا تک جتنی ریاستیں تھیں، متمدن دنیا میں کوئی اس کی ہمسری اور برابری کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ساری دنیا کے اوپر اس وقت مسلمان برتر تھے۔ ان کی ریاست علم کے اعتبار سے، تخلیقات کے اعتبار سے، نئی چیزوں کو دنیا کو متعارف کروانے کے اعتبار سے امام کا درجہ رکھتی تھی، لیکن صرف ایک شعبہ کے اندر نہیں بلکہ سیاست ہی نہیں، تہذیب، تمدن، علم، فن، زبان، معاشرت، تجارت، ہر شعبہ کے اندر مسلمان سب سے آگے نمایاں تھے۔ دنیا والے باقی لوگ ان کی اقتداء کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ سب سے بڑا انقلاب رونما ہوا اور زوال پذیر مسلم معاشرہ ایک ایک کر کے یورپ کی غلامی میں جاتا رہا۔ اقتدار کل کے بعد کلی مغلوبیت کے اس تجربے نے دور غلامی میں پیدا ہونے والی مسلم فکری قیادت کو اس توازن سے محروم کر دیا جو قوموں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کچھ کے نزدیک مغربی تہذیب کی اندھی پیروی ہی باعث شرف قرار پائی اور کچھ نے مغرب کی نفرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ مسلمانوں کا اقتدار سے محروم ہونا عروج و زوال کے اس آفاقی قانون کا نتیجہ تھا کہ جو رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے تخلیق کیا ہوا ہے۔ اللہ جس کے تحت اس کائنات کو چلا رہے ہیں کہ مسلمان اخلاقی طور پر جب کمزور ہوئے، انہیں بغداد کی تباہی اور اسپین سے نکالے جانے کا سانحہ دیکھنا پڑا۔ عثمانی ترکوں، سلاطین صفوی اور مغل امپائر کی شکل میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار اگرچہ قائم رہا، لیکن علمی اعتبار سے، امامت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تمدن و تہذیب کے اعتبار سے مسلمان نیچے آتے رہے۔ معاشرہ درجہ بدرجہ زوال پذیر ہوتا رہا، یہاں کہ 19ویں صدی کی جو سب سے بڑی حقیقت بن کر سامنے آئی کہ دو تہذیبوں کا عروج و زوال اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون کا نتیجہ تھا، مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کی فکری قیادت نے اسے ظلم اور سازش کا موضوع بنا دیا۔ انہوں نے پوری قوم کی تربیت اس اصول پر کی کہ یورپی اقوام نے سازش کر کے کچھ غداروں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کی ریاست، مسلمانوں کی سلطنت کو مغلوب کر دیا، جبکہ دو تہذیبوں کے عروج و زوال کی اس سے زیادہ سطحی تعبیر ممکن نہیں تھی، مگر بدقسمتی سے یہ تعبیر لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول ہوئی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم جو مغلوب ہوئے وہ مغرب کی سازش کی وجہ سے اور اپنوں نے جو ان کا ساتھ دیا، جبکہ یورپی اقوام جب مسلم ملکوں سے رخصت ہوئی تو اقتدار ہمارے ہاں ان لوگوں کے ہاتھ آیا جو جدید تعلیم کے حامل اور مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ مغرب کی نفرت ان لوگوں کے خلاف ایک نئی طرح کی نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ ایک طرف دنیا کے اندر روس اور امریکہ کی کشیدگی، کولڈ وار کے اعتبار سے جنگ جاری تھی، دوسری طرف مسلم ممالک کی جو اشرافیہ اور مذہبی فکری طبقات مسلسل کشمکش میں جاری تھی، اور 9/11 کے حملے مسلم ریاستوں کو ڈومینیٹ کرنے کے ایک نئی طرز کو کائنات کے اندر متعارف کروایا۔ چنانچہ جو نفرت کا لاوا پہلے مغرب کے طرف تھا وہ مسلمانوں میں پھٹ پڑا۔ بدقسمتی سے نفرت کے اس کھیل میں جو بات فراموش کر دی گئی، جس بات کو بھلا دیا گیا کہ ہمیں جو زوال ملا وہ ہماری اخلاق کی پستی اور علم سے دوری، ٹیکنالوجی سے ناآشنائی، آپس کا افتراق اور اس طرح کے ہمہ گیر مختلف پہلو تھے کہ جو
جب وہ سارے مل گئے تو مسلمان زوال پذیر ہوتے گئے، لیکن ہمارے جو صافی دانشور علماء اور وائز جس قدر نفرت پیدا کرتے رہے، نفرت کی آگ کو جلاتے رہے، ان سے سب سے زیادہ نقصان اپنے ہی گھر اپنے ہی ممالک میں ہوتا رہا۔ مغرب کو اس کی وجہ سے کچھ نہیں بگڑا۔ اس بات کو اگر تاریخی حقیقت کے طور پر دیکھنا ہے تو 200 سال کی صلیبی جنگوں کو دیکھ لیا جائے کہ جب مسلمان امامت کے درجہ کے اوپر فائز تھے، ہر اعتبار سے وہ مغرب سے آگے تھے، تو اس وقت 1000 برس قبل یورپ کا جب پوپ اربن دوم مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا کر یورپ کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے مقابلہ میں لا کھڑا کیا، پھر بھی وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکا۔ تاہم یورپ کی خوش قسمتی تھی کہ 2 صدیوں کی پٹائی کے بعد انہوں نے سبق سیکھ لیا۔ اس کے بعد ان کی فکری قیادت مسلمانوں کی نفرت سے زیادہ اپنے معاشروں کی اصلاح میں مصروف ہو گئی۔ مسلمانوں کی بدقسمتی کہ 2 صدیوں کی مسلسل شکستوں اور بربادیوں کے باوجود مسلمان ابھی تک یہ سبق نہیں سیکھ سکے کہ خدا کی دنیا میں نفرت سے کچھ نہیں ہوتا۔ قومی اور تہذیبی غلبہ کے لیے تعمیری سوچ، اصلاحی ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنی خامیوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دوسروں کی سازشوں کو ڈھونڈنے کے بجائے اپنی غلطیاں تلاش کر کے ان غلطیوں کی اصلاح کر کے ان کو تعمیری مثبت کاموں کے اندر صرف کر کے جب علمی اور اخلاقی اعتبار سے اپنی پستی کو دور کر دیا جائے تو پھر خدا کا قانون حرکت کے اندر آتا ہے اور وہ معاشرہ دوبارہ عروج کی طرف اپنی اٹھان شروع کر دیتا ہے۔ تاہم اب جدید دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ صورتحال بدل رہی ہے۔ مسلمانوں کی فکری قیادت میں پہلی دفعہ ایک عنصر کا ظہور ہوا ہے جو مغرب کی مرعوبیت یا نفرت کے جذبات سے بلند ہو کر حقیقی نگاہوں سے اس بات کو دیکھنا شروع کر چکا ہے کہ مسلمانوں کی پستی کے اسباب مغرب کی سازش نہیں ہے، ان سے نفرت نہیں ہے یا ان سے مرعوب ہونا نہیں ہے، بلکہ زوال کی جو اصل وجوہات ہیں ان کی نشاندہی کر کے اب اس بات کی طرف کوشش کی جا رہی ہے کہ قوم کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے اور جس بات کی بجائے علم و تحقیق کے اوپر دوبارہ آراء کو قائم کرنے کی بنیاد ڈالی جائے اور علم و تحقیق ہی کو بنیاد بنا کر آگے بڑھا جائے۔ منفی سوچ کے بجائے مثبت سوچ کو فروغ دینے کے اوپر یقین رکھا جائے اور جو دہشت فساد کے بجائے امن اور دعوت کی طاقت پر یقین رکھتا ہے وہی علم اور تحقیق کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، وہی ترقی کرتا ہے، وہی قوموں کا امام بنتا ہے، وہی اقتدار کو حاصل کرتا ہے، وہی جو ہے معاشرہ کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج اگرچہ نفرت پھیلانے والوں کا سودا سب سے زیادہ خریدا جا رہا ہے، مگر زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ حقیقت یہی ہے کہ اگر مسلمان اس بات کے اوپر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، اپنے آپ کو اسی شعراء کے اوپر چلاتے رہیں، تحقیق کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ یہی وہ بنیاد مسلمانوں کو دوبارہ عروج عطا کر دے۔